ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا نہایت واجب الاحترام محترم و مکرم و معزز سامعین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کا دوسرا دن ہے۔ معزز سامعین گرامی، کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو پچھلے سال یہاں پر ہمارے ساتھ تھے، لیکن ہم سے جدا ہو گئے، چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوبارہ ان کو پھر یہ مہینہ عطا نہیں کیا۔ اس میں نوجوان بھی گئے ہیں، یہ نہیں کہ زیادہ عمر والے کہ جن کی عمر زیادہ تھی، وہ نوجوان بھی گئے ہیں، بچے بھی گئے ہیں، بوڑھے بھی گئے ہیں۔ ہر طرح کے جو افراد جو ہیں وہ چلے گئے یہاں سے۔ بس ان کا وقت اتنا تھا مقرر، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا ہی موقع دیا تھا، تو وہ اپنا کام کر کے اچھا برا وہ کر کے چلے گئے۔ لیکن جو اب یہاں پر ہم موجود ہیں، پتہ تو ایک سیکنڈ کا بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پھر ایک اور موقع دیا ہے اس مقدس مہینے کے اندر۔ ویسے تو میرے رب کی جو رحمتیں ہیں، مغفرت ہے، وہ تو ہر وقت کھلی ہے، جب چاہے جس وقت چاہے اپنے رب سے جا کے معافی مانگے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ مہینہ خاص اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، میں نے یہ مہینہ اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تم تقوی والے اور پرہیزگار مان جاؤ۔ تقوی پر میں نے 2 جمعے جو ہیں وہ اسی وجہ سے پڑھائے تھے کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا تھا۔ اس کا معنی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، فرما برداری، اتباع، کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بات ہے وہی کرنی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی بات ہے وہ ہم نے چھوڑ دینی ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ معزز سامعین گرامی، اس ماہ مقدس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی اہمیت بھی ہے۔ ایک طویل حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے بات فرمایا، ان گفتگو بیان فرمایا کہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے، رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے بات فرمایا، اس میں کچھ خاص باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام کو جو ہے وہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بڑا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اچھا، یہ جو بڑا مہینہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی دن بڑے ہوں گے یا تعداد میں ان کے ایام زیادہ ہو جائیں گے۔
کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ زیادہ رکھی ہیں، یعنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی ضروری کر دیے ہیں، لازمی کر دیے ہیں کہ اگر تم نہیں رکھو گے تو تم سے پوچھا جائے گا۔ فرض اور لازمی کا مطلب یہی ہے کہ ایک کام کسی کے ذمے لگایا ہے، وہ کام نہیں کیا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دیکھو جناب تمہارے ذمے یہ کام لگایا تھا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تم 1000 مہینے عبادت کرو تو اس سے بھی وہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی ایک رات کی جو عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مہینے کے اندر رکھی ہے، ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ایک رات ایک طرف اور 1000 مہینے ایک طرف۔ ہم میں سے کو بتا یہ سوچے کہ ہم مسلسل 1000 مہینہ کیا ہم مسلسل عبادت کر سکتے ہیں؟ 1000 مہینہ تو کیا ہم تو ایک دن جو ہے وہ مسلسل عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک دن کے اندر ہم کتنی کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں اور گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ایک مہینہ، ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے جو ہے وہ بہتر رکھی۔ پھر فرمایا کہ اس کے اندر قیام جو ہے وہ راتوں کا جو قیام ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے لیے نیکیاں رکھی ہیں، اجر و ثواب رکھا ہے۔ یعنی راتوں کو اللہ کا قرآن سننا، تراویح ادا کرنا، نوافل ادا کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، یعنی اپنے رب کو راضی کر لوں، اس کی خوشنودی حاصل کر لوں، میں اپنے رب کے قریب کیسے ہو جاؤں؟ تو فرمایا کہ یہ مہینہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہوگا۔ پھر رب کتنا قریب ہوگا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اس کی ایک مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک مثال دی کہ فرمایا کہ دیکھو رمضان کے علاوہ غیر رمضان کے اندر، جیسے رمضان کے علاوہ شعبان کسی بھی مہینے کے اندر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں، ایک فرض تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ ایک فرض کا۔ لیکن فرمایا کہ جب تم رمضان کے اندر ایک فرض ادا کرو گے، ایک یعنی فجر کی مثال کے طور پہ 2 فرض ادا کیے ہیں تو عام دنوں کے اندر تو 2 کا ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک فرض کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات 70 گنا بڑھا دیں گے۔ یعنی گویا ایک فرض ادا کیا تو 70 جو ہے وہ فرضوں کا ثواب ملا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک فجر کی نماز ادا کی تو گویا 70 نمازوں کا ثواب مل گیا۔ یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 70 گنا تمہارے قریب ہو جاتا ہے جب تم رمضان المبارک کے اندر اپنے رب کو راضی کرتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو، خوشنودی حاصل کرتے ہو، تو اللہ رب العزت کی ذات 70 گنا تیرے قریب آ جاتا ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، اسی کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس رمضان مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھا ہے رحمتوں والا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مہینہ کون سا ہے؟ رحمت والا۔ پہلا عشرہ جو ہے، پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت والے ہیں۔ ویسے تو سارا مہینہ ہی رحمت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے تقسیم کی کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ رحمت ہے، یعنی بران رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ کون کون ہے جو اس رحمت کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے؟ اسی لیے کا فرمایا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب تو ہی بہتر جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ رب اغفر وارحم، یا اللہ تو ہی جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، وانت خیر الراحمین، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی مہربان نہیں ہے، کوئی اور مہربانی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ پھر فرمایا کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ کون سا عشرہ ہے؟ وہ ہے بخشش والا، اپنے گناہوں کی بخشش،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، یا اللہ تیری طرف توبہ کے لیے رجوع کرتا ہوں، تیرے علاوہ کون ہے جو میری توبہ کو قبول کرے۔ تو معزز سامعین گرامی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ معزز سامعین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہم کو لازم رکھنا ہے، ضروری رکھنا ہے۔ فرمایا کہ پہلی 2 چیزیں ہیں، پہلے 2 چیزوں کو علیحدہ کیا۔ فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا جو ذکر ہے اس کو لازمی رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ چھوٹے سے کلمات ہیں، ظاہراً چھوٹے سے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی تو بہت بڑا ہے نا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العزت کی ذات، یعنی یہ بار بار اقرار کرنا، بار بار اپنی زبان پر اس کو لانا کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو ہی معبود ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کون ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ پھر فرمایا استغفار جو ہے اس کو لازمی رکھنا ہے، استغفار کو لازمی پکڑنا ہے، استغفار کا یعنی ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ مانگتے رہنا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی پریشان ہوتا ہوں نا، جب کبھی مجھے کوئی غم آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں استغفار کرتا ہوں، فرماتے ہیں حضور میں 100 دفعہ دن کے اندر استغفار کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ کیوں استغفار کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو معزز سامعین گرامی، رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر اگر ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے تو پھر بھی تو ہم نے شکر گزار بندہ بننا ہے نا، پھر بھی تو ہم نے استغفار کرتے رہنا ہے نا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے لیے ایسے ہیں کہ جس کے لیے تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، وہ 2 چیزیں اپنے رب سے دعاؤں کے اندر مانگتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ جب بھی رب سے دعا مانگو تو یا اللہ جنت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اور پھر فرمایا کہ دوسری بات یہ فرمانا یا اللہ جہنم سے آزادی فرما دے، جہنم سے یا اللہ خلاصی دے دے، یا اللہ جہنم سے بچا دے، یا اللہ جنت کے اندر داخل فرما، اور یا اللہ جہنم سے خلاصی دے دے۔ تو معزز سامعین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کافی ساری باتیں جو اکٹھی ہی فرما دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی آدمی کا روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اتنا ہی اجر و ثواب دے گی کہ جتنا روزے دار نے روزہ رکھا، جتنا اس کو اجر و ثواب ملا اس روزے کا، افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمائے، یعنی برابر، کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اچھا اب یہ نہیں ہے کہ روزے دار کی اجر و ثواب سے کوئی اجر و ثواب لے کر افطار کروانے والے کو دے دیا جائے گا، نہیں، اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیا جائے گا جتنا روزے دار نے روزہ رکھا اور افطار کروانے والے کو برابر، یہ نہیں کہ کمی بیشی کی جائے گی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمارے اور آپ سب کے ذہن کے اندر یہ سوال ایک آتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج سے 1400 سال پہلے ڈالا، تو سوال کر لیا، پوچھ لیا، میرے اور آپ کے لیے آج وہ کام بھی آئے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے، یہ فرما دیجئے کہ ہمارے اگر کسی کے پاس وسعت نہ ہو، وسعت یعنی کسی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ کسی کا افطار کروا سکے روزہ، جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ افطار کروانے کے لیے جناب اچھا سادہ روٹی ہونا چاہیے، مشروبات ہونی چاہیے، فروٹ ہونا چاہیے، دیگر لوازمات ہوں، تو تب جا کے ہم افطار کروائیں گے، تو تب جا کے جناب ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسعت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ تو نہیں کہ بہت زیادہ چیزیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 گھونٹ پانی کا پلا دو، تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزے والے کو ملے گا۔ 1 کھجور کھلا دو،
آپ دیکھیں لسی کس کو کہتے ہیں؟ دودھ کے اندر پانی ملایا ہو، وہ پلا دو تو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو معزز سامعین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر ہمیں فرما دی، بتا دیا کہ دیکھو روزہ افطار کروانے کے لیے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے، روزہ افطار کروانا ایک کھجور سے کروا دو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایک اس حدیث کے اندر آخری ایک بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے ایک گھونٹ پانی سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت والے دن روزے قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے پانی پلوایا جائے گا، ایک گھونٹ پانی پلانے پر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب یہ سوچتے ہیں نا کہ کاش ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی لیں، تو ایک گھونٹ پانی پلانے سے، روزہ افطار کروانے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کتنا اجر و ثواب عطا فرما رہی ہے۔ حوض کوثر سے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی عطا فرمائیں گے، اور وہ جو 1000 سال کا دن ہوگا نا جو گزرنے والا نہیں، جس کے اندر پیاس ہی پیاس لگے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا نا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے۔ تو معزز سامعین گرامی، اسی طرح مختلف روایات اور بھی ہیں، ایک بات میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، جتنے بھی پہلے امتیں گزری ہیں ان سے کچھ فضیلتیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت کا روزے دار ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جتنی بھی امتی ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہمارے منہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا منہ کے اندر سے ایک بو آتی ہے، بدبو جس کو ہم کہتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے تو وہ بدبو ہے، اسمیل ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ جنت کی جو مشک عنبر ہے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو، آپ اندازہ لگائیں روزے دار کو اجر و ثواب کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمانا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو روزے دار روزہ رکھتا ہے نا، سحری کرتا ہے افطار تک، اللہ رب العزت کی ذات کی جو مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر، وہ روزے دار کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ آپ اندازہ لگا لیں میرے اور آپ کے لیے کتنے گناہگار ہیں، ہمارے روزے کتنے اچھے ہم خود جانتے ہیں، ہمارے سجدے کتنے اچھے ہم خود جانتے ہیں، لیکن میرے رب نے، پروردگار نے کس کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ اپنی مخلوق کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میرے یہ اعزاز ہے، میرا رب تو خود بھی بخش دے، لیکن یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ مچھلیاں ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو بخش دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روزے دار جب اس کی وفات ہوگی تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے، روزے دار جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر روز روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اس کی بناوٹ کی جاتی ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے جیسے کوئی بندہ باہر مزدوری کر کے آتا ہے کہ گھر میں اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ کہے کہ بھائی میں یہاں پر کیا لینے آ گیا۔ روزے دار کی اہمیت اتنی ہے کہ ہر روز اس کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، یعنی جب وہ جنت کے اندر آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ میرے روزے کی اتنی اہمیت تھی، اتنی قدر تھی، پتہ تو تبھی پتہ چلے گا جب تو ہم وہاں پر پہنچیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری جو امتیں تھیں اس وقت شیطان جو تھے وہ سرکش، ان کو کھلی چھوٹ تھی، وہ رمضان کے اندر جو ہے ان کو باندھا نہیں جاتا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو امت ہے اس کے لیے خاص طور پر سرکش جو شیاطین ہیں ان کو باندھ دیا گیا ہے، ان کو باندھ دیا گیا ہے۔ بعض دفعہ دوست سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کے باوجود بھی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو عزیزان من یاد رکھیں ایک ہمارا نفس بھی ہے، نفس پر قابو ہم نے خود رکھنا ہے۔ اور پھر دیکھیں پورا سال شیطان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اس کے اثرات رہتے ہیں۔ شیطان تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی ہے وہ حق بات ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک کی بات نہیں، شیطان بندے ہوئے، لیکن شیطان کی پورے سال کی جو محنت ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر رہتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا نفس جس کو ہم نے ضبط کرنا ہے، نظم و ضبط جو ہم نے کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پھر آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائی
کہ اس رات، آخری رات، رمضان مبارک کی جو آخری رات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لوگوں کو بخش دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر کی رات ہوگی؟ یعنی بخشش تو ہوگی شب قدر والے دن، تو یہ شب قدر کی رات ہوگی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب کو بخش دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ مزدور کی مزدوری ہوگی، یہ مزدور کی مزدوری ہوگی کہ جب مزدور مزدوری کر چکتا ہے، اپنی پوری مزدوری کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس کا پیسہ ملتا ہے، مال ملتا ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے، تو اس کی بخشش یہ ہے روزہ رکھنے والی کی۔ اور رمضان مبارک کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارتے ہوئے جب وہ گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی جو بدلہ عطا فرماتے ہیں، جو مزدوری عطا فرما دیتے ہیں، وہ اس کی بخشش ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی وقت بھی کسی کی جو ہے وہ جان نکال لی، اس لیے اس بابرکت اور مقدس مہینے کا جو ہے وہ بھرپور خیال رکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ہمیں خاص مہینہ کیوں عطا فرمایا، اس کی شان اور عظمت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔